مشرق وسطیٰ میں جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، اس کے مسلم دنیا اور پاکستان کے لیے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں؟ دو میسیجز پاکستان کے لیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو نام نہاد اسرائیل تسلیم کرو ایک کیمپین شروع کر دیا کسی نے، کہاں سے آیا، کیوں آیا، ماضی میں بھی کیا گیا۔ ہر 5-6 سال بعد ہمیں بخار چڑھتا ہے پاکستان کے سسٹم کے اندر، کبھی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر، کبھی پاکستان کے کچھ سیاسی قائدین میں بھی، کہ جی اسرائیل کو تسلیم کرو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کیونکہ ہماری سوچ ایسی ہے نا، اپنے خود ہم مسئلے حل نہیں کر سکتے، ہم باہر دیکھتے ہیں، یا IMF کرے گا، یا چین کرے گا، یا امریکہ کرے گا، یا اب اسرائیل کے یہ شروع ہو گیا ہے۔ وہ جو ڈیبیٹ تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، وہ اللہ کے فضل سے دفن ہو گئی ہے، اٹس ڈیڈ۔ دوسری جو میسج گیا ہے کشمیر کاز کے حوالے سے، کہ جناب یہ جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے، ان کو آپ ختم نہیں کر سکتے جب تک ان کی جڑ حق خود ارادیت، ان کی جڑ ظلم کا خاتمہ، ان کی جڑ حق خود ارادیت، UN ریزولوشنز کو آگے لے کے چلنا، وہ جب تک وہ نہیں امپلیمنٹ ہوگا، وہ کام نہیں ہوگا، یہ مسئلہ رہے گا۔ اسرائیل کا خیال تھا کہ ہم نے صلح کر لی عربوں ممالک کے ساتھ، تو فلسطین تو فارغ ہیں، ان کو ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ ویسے بھی غزہ جو ہے وہ کہتے تھے سب سے بڑا قید خانہ ہے اوپن ایئر، 23 لاکھ لوگ ایک جیل میں رہتے ہیں جو اوپن ایئر جیل ہے۔ تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ آپ کو جو مسئلہ ہے وہ گھر کے اندر ہے، گھر کے باہر نہیں۔ ابراہم اکارڈ کے تحت سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کرنے کی کوششیں ہو رہی تھیں، موجودہ صورتحال کے بعد کیا یہ کوششیں رک جائیں گی؟ یہ 3-4 سال سے میں سن رہا تھا جی اب تو بڑا بینڈ ویگن ہے، لائن لگ گئی ہے، اور اسرائیل کے وزیر خارجہ نے بھی کہا تھا کہ دیکھیں جی ابھی سعودی عربیہ سے ہوگا، پھر 5-6 اور ممالک بھی آ جائیں گے، اور آپ دیکھیں کہ لائن لگ جائے گی مسلمانوں کی، عربوں کی، وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں۔ میرے خیال میں فی الحال وہ معاملہ پیچھے ہٹ گیا ہے، اور اس میں نظر ثانی ہوگی، کیونکہ اس صورتحال میں پبلک اوپینین ہے، صرف یہ نہیں کہ فلسطین، سعودی عربیہ کے اندر بھی ایک رائے عامہ ہے، پاکستان کے اندر رائے عامہ ہے، عرب ممالک کے بھی رائے عامہ ہے۔ ماضی میں پاکستان فلسطینیوں کی کاز کے لیے نہایت ووکل رہا، لیکن موجودہ صورتحال میں مشرق وسطیٰ میں تبدیل ہوتی ہوئی جیو اسٹریٹجک صورتحال میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان وہاں ہی کھڑا ہے جہاں قائد اعظم نے 23 مارچ 1940 میں کہا تھا، 2 قرارداد پاس کی تھی لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ نے 23 مارچ 1940 میں، حق خود ارادیت مسلمانوں کے لیے جو بر صغیر کے ہیں یعنی کہ پاکستان، اور دوسرا قرارداد تھی فلسطین کے حوالے سے۔ ہم اس پر قائم ہیں، ہمارا موقف عربوں سے یا OIC سے لنک نہیں، ہمارا موقف پرانا موقف ہے۔ کشمیر پر انہوں نے کہا تھا شارگ، اور اسرائیل کا کہا تھا کہ جب تک فلسطینی ریاست جس کا دارالخلافہ یروشلم نہیں ہوتا، سوال ہم تسلیم نہیں کرتے۔ تو وہی ذوالفقار علی بھٹو نے وہی پالیسی فالو کی، میاں صاحب نے بھی وہی پالیسی فالو کی۔ بیچ میں کچھ لوگ سوچتے رہے، کچھ ڈیبیٹس چھوڑتے رہے۔ پہلی دفعہ فلسطین کو بین الاقوامی طور پر کہاں تسلیم کیا گیا؟ PLO پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن، جس کے سربراہ یاسر عرفات تھے، ان کو کسی عرب سرزمین میں نہیں، لاہور 1974 اسلامک سمٹ میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے، اس وقت واحد نمائندہ جماعت فلسطین کی ادھر تسلیم کیا۔ تو ہمارے تو سیاسی DNA میں ہے فلسطین کے ساتھ یکجہتی، فلسطین کی حمایت، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔